تہجد بہت لاڈلی نماز ہے اور اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد کا وقت روٹھے رب کو منانے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں کہ نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باقی دن کے سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ محبت اگر اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ تہجد سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ بابا جی کہا کرتے تھے، پتر دین مانگنا ہو یا دنیا، تہجد سے بہتر کوئی ٹائم نہیں مانگنے کا۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جاتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور اللہ جس کو چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آتا ہے، اور تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور عشق کے لیے وہ اب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لیتا ہے اسے پھر مکمل کر دیتا ہے۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جائے تب ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی مقبولیت کا
وسیلہ بن جاتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے الگ ہی قصے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ جب تم تہجد کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ شکر کے صلے کا انتظام کرو اور کن فیکون کا تحفہ تیار رکھو۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ، آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے